من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. آپ میں یہ اقبال کا جو ہے روحانی سفر ہے، چونکہ زندگی میں ان کو حجاز کو جانے کی توفیق تو نصیب نہیں ہوئی. نیچے کرو. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. خیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن خیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن نظام کہنے عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز. اور نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا، نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہم محفل اقبال شناسی کی 669ویں نشست کے لیے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر آج بتاریخ 30 مئی 2012 مطابق 9 رجب 1433 ہجری ایک جاں ہیں. اور آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے بالیات کے ماہر اور اسکالر ڈاکٹر فخر عالم اعظمی تشریف فرما ہیں. اس محفل کا آغاز قاری تبارک حسین صاحب کی خوش الہان خراج سے ہوا، اور جناب سید معین الدین حسینی صاحب نے ہمیں اقبال کے کلام سے ترنم میں پیش کر کے محسوس کیا. تو آج جو مقرر صاحب ہیں ان کے بارے میں زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ آپ میں کئی لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہیں، سوائے چند نئے حضرات جو تشریف لائے ہوں گے. یہ ہماری محافل سے وابستہ ہیں، البتہ چونکہ یو پی میں ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ جب آتے ہیں تو جب ہم کو موقع دیتے ہیں، اور شاید بیچ میں آتے بھی ہیں تو بعض وقت موقع نہیں ملتا. اب شاید 1 سال یا 1.5 سال کے بعد مخاطب فرما رہے ہیں، اور وہ بھی ہمیں بڑے ہی ان کے خود کے دیے ہوئے عنوان سے یاس و خون کا علاج. اب وہ کیا ہے یاس و خون کا علاج؟ اقبال کے کلام کے پس منظر میں
آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ ہمیں آج بڑی خوشی ہے کہ فخر عالم اعظمی صاحب نے ہمیں اس عنوان سے استفادے کا موقع دیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عنوان اس لیے میں نے منتخب کیا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں آئے دن ان مسائل کے شکار لوگوں سے واسطہ یا سامنا پڑتا ہے۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا دولت مند، بی پی، شوگر، فرسٹریشن، ڈپریشن، اس طرح کے ایسے مسائل اور خودکشی کی شرح دیکھیے، خاندانوں کا ٹوٹنا اور بکھرنا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے وہ علاج تجویز کر لیا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے جو دراصل علاج نہیں ہے، اور خالق کائنات نے جو ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں مسائل یا مصائب یا تکالیف یا یاس و حزن کے سد باب کے لیے جو راستہ بتایا، کہیں ہم نے اس کو چھوڑا تو نہیں ہے۔ یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اقبال کے دوسرے مجموعہ کلام رموز بے خودی کی نظم درمانی عی کی یاس حزن و خوف ام الخبائث است وقات حیات توحید ازالہ امراض خبیثہ می کند پر نظر پڑی تو میں نے کہا یہ جس طرح سے ایک طالب علمانہ سطح تفہیم میسر ہوئی ہے مجھے، اس میں اپنے سامعین کی شرکت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھوں۔ اقبال نے کہا ہے کہ یاس و حزن ام الخبائث ہے۔ دیکھیں یہ وہ شاعر کہہ رہا ہے جس نے غم کو یا غم دل کو یا درد دل کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ تضاد کیسے پیدا ہوتا ہے، یہاں ہماری تفہیم کا مسئلہ ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت درد دل ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ایمان سب سے بڑی دولت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں درد دل نہ ہو وہاں ایمان کا کیا تصور پیدا ہوتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ دل جب ٹوٹتا ہے، نازش پرتاپ گڑھی نے کہا تھا کہ اکٹھا کر لے ہر ٹکڑا میرے ٹوٹے ہوئے دل کا، بڑی قیمت پہ بک جاتا ہے ساقی ایسا پیمانہ۔ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی ہے، دل جتنا ہی ٹوٹتا ہے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو میں ظاہر سی بات ہے کہ تقریر کرنا نہیں ہے، جو اس طرح کے محافل کے انعقاد کے جو مقاصد ہیں وہ تو ہمارے بانیان جانے، منتظمین جانے، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکوں یہ بھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اقبال کی بات کو آپ تک پہنچائیں، اقبال کے انداز میں پہنچائیں، ان کی ترقی و لفظیات سے آپ کو واقف فرمائیں، اور انہوں نے جو جہتیں نکالی ہیں اس تک آپ سے جو ہے ہم اس کو آپ تک پہنچائیں۔ اس کوشش میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، دیکھیے اقبال کہتے ہیں کہ مرگرا ساما زقت آرزوست، اگر ہم آرزویں ہماری قطع ہو جائیں، ہماری آرزویں ختم ہو جائیں تو یہ موت کا سامان ہے، موت کی دعوت ہے۔ اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے کہ آدمی جان کیوں دیتا ہے؟ جان اس لیے دیتا ہے کہ اب اس کی اپنی کوتاہ نظر میں اس کی زندگی کے وسائل ختم ہو چکے ہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ اسباب ختم ہوئے ہیں، مسبب الاسباب ختم نہیں ہوا ہے۔ یقیناً اس اسباب کی دنیا میں اسباب کی اہمیت ضرور ہے، لیکن وہ حدیث شریف ہے کہ کسی بھی مومن پر کو اس چیز پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے جو چیز خدا کے پاس ہے بنسبت اس چیز کے جو چیز اس کے اپنے پاس ہے۔ ضمناً عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی خود نمائی کا موقع نہیں ہے کہ 99 سے نیٹ کرنے کے بعد آج تک بے روزگار ہوں۔
ہرگز دعویٰ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن بحمدللہ انتہائی برا بھی نہیں ہوں، لیکن کوئی تو چیز ہے جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو مرگ را ساماز قطع آرزوست، زندگانی محکم از لا تقنطوست۔ لا تقنطو اشارہ ہے قرآن کی آیت، لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ دوزخ اگر وسیع ہے، رحمت وسیع تر۔ دوزخ اگر وسیع ہے، رحمت وسیع تر۔ لا تقنطو جواب ہے حل من مزید کا، یعنی سارے گناہگاروں کو بھرنے کے بعد بھی جہنم یہی کہے گا کہ ابھی اور چاہیے، ابھی اور چاہیے، تو اس کا جواب ہے لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب ہم اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں تب ہم کو فرسٹریشن وغیرہ کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ یہ یقین اگر جڑ پکڑ جائے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن جس نے ہم کو دنیا میں بھیجا اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اور اس نے یقیناً ہمارے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے، تو یقیناً ہمارے اندر سے ایک استحکام پیدا۔ علامہ اس کی وضاحت بڑی اچھی وضاحت فرماتے ہیں، اس لیے میں اس میں درمیان حائل نہیں ہوتا۔ نا امید را عارض یہ پہم است، انسان کی جو مسلسل ایک کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی آرزویں جو پیدا ہوتی ہیں، ان کا اختتام دراصل نا امیدی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک بار مایوس ہوا تو آدمی دوبارہ آزماتا ہے، 100 بار آزماتا ہے، لیکن مایوسی آدمی کو آزمائش کی بجائے اسے ناکامی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ نا امیدی زندگانی را سمست، اقبال نے کہا ہے کہ نا امیدی زندگانی کے لیے زہر ہے۔ زہر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان نا امید ہو گیا تو یہ خود اس کے لیے موت ہے، یہ اس کے لیے زہر ہے۔ نا امیدی ہم چگور افشاردت، اے مخاطب مایوسی اور نا امیدی تجھے قبر کی طرح دبوچ لیتی ہے، بھینچ دیتی ہے، تجھے بے جان بنا دیتی ہے، بے حس و حرکت کر دیتی ہے، بے عمل کر دیتی ہے۔ مثال کیا دیکھیے علامہ اقبال نے دی ہے کہ قبر جس طرح سے دبوچ لیتی ہے گناہگار کو، اسی طرح سے نا امیدی انسان کی رہی سہی سکت کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اسے بھینچ لیتی ہے، دبوچ لیتی ہے۔ گرچہ الوندی، اگرچہ تو الوند پہاڑ کے مثال ہی کیوں نہ ہو، اندازہ لگائیے، الوند پہاڑ ایران کا بڑا مشہور پہاڑ ہے، کہ اگرچہ تو الوند پہاڑ کے ہی مثال کیوں نہ ہو، زپا می آردت، تجھے پاؤں سے کچل دیتی ہے، مسل دیتی ہے، تجھے نیست و نابود کر دیتی ہے اگر نا امیدی تیرے اندر آ جائے۔ ناتوانی بندے احسانے ہو، ناتوانی کمزوری نا امیدی کی کنیز ہے، بندہ ہے، غلام ہے، یعنی نا امیدی ہی جو ہے ناتوانی کو اور کمزوری کو یا ناقوتی کو پیدا کرتی ہے۔ نامرادی بستہ دامانی ہو، اور نامرادی کیا چیز ہے؟ اسی کے یعنی نا امیدی کے دامن سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر آدمی نا امید نہ ہو تو نامراد نہ ہو۔ زندگی را یاس خواب آور بود، زندگی کے لیے مایوسی کیا ہے؟ ایک مخدر چیز ہے، خواب آور چیز ہے، جو انسان کو غافل کر دیتی ہے، مدہوش کر دیتی ہے۔ این دلیل سستی عنصر بود، اور یہ کیا ہے؟ مایوسی یا ناکامی کیا ہے؟ کہ انسان کے عناصر کو مزمحل کر دیتی ہے، بے قوت کر دیتی ہے۔ اعضا کو چشم جارا سرماش اعمی کند، زندگی کی آنکھ کو نا امیدی کا سرما اندھا کر دیتا ہے، یعنی نا امیدی انسان کے قلب و روح کو اندھا کر دیتی ہے، بصیرت زائل کر دیتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، سوچئے اشرف المخلوقات اگر بصیرت سے عاری ہو جائے تو اس کا مقام کہاں ہوگا پھر؟ چشم جارا سرمش اما کند، روز روشن را شب یلدا کند، شب یلدا اماوس کی رات، پورے سال کی سب سے کالی اور تاریک رات کو شب یلدا کہتے ہیں۔ سوچئے کیا کر دیے، روز روشن کو
نا امیدی روز روشن کو یعنی روشن اور چمکدار دن کو انتہائی تاریک ترین رات میں تبدیل کر دیتی ہے. از دمش میرت قوائے زندگی، اس کے پھونک مار دینے سے زندگی کے قوا مر جاتے ہیں، طاقتیں مر جاتی ہیں. جس طرح سانپ پھونک مار دیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے. کہا ہے اقبال نے کہ سانپ کی ضرورت نہیں، زہر کی ضرورت نہیں. نا امیدی، مایوسی اگر پھونک مار دے تو انسانی قوا اس کے اعضاء مر جاتے ہیں، بے جان ہو جاتے ہیں. خشک گردد چشمہ ہے زندگی، ہماری زندگی ایک سرچشمے کی طرح ہے، اور یہ جب پھونک مار دیتی ہے تو یہ سرچشمہ خشک ہو جاتا ہے، زندگی کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے. خفتہ باغم در تہے یکچا، یہ اقبال کی بڑی خوبی ہے شعری کہ اتنے چھوٹے مصرے میں یہ جو ان کے معنوی استاذ تھے مولانا روم علیہ الرحمہ، ان کی مثنوی بھی اسی بحر میں، چھوٹی سی بحر میں. اور اقبال نے روتے روتے جب ان کی آنکھ لگی ہے تیسرے پہر کو تو خواب میں مولانا روم کو دیکھتے ہیں اور جو کچھ وہ تجاویز بتاتے ہیں تو اس کے بعد مثنوی لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں اقبال. اسی بحر میں ایسی دیکھیے ایسی لفظیات، ایسے ایک ایک لفظ معنی کی دنیا اتنے چھوٹے. اس کہتے کہ خفتہ باغم در یکے چادرست، کہہ رہا ہے کہ یہ نا امیدی اور غم ایک چادر کے نیچے ایک بستر پر سوتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کا رشتہ چولی دامن کا رشتہ ہے، یعنی غم نا امیدی کے سبب پیدا ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے غم رگے جاں را مثال نشتہ رست، رگے گلو کے لیے، رگے جاں کے لیے، رگے حیات کے لیے غم نشتر کی مانند ہے، اسے ہلاک کر دیتا ہے. کہ دھر زندان غم باشی اسیر، اے مخاطب تو زندان غم میں یعنی غم کے قید خانے میں، غم کی جیل میں قید ہے، تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جب ہم پر غم مسلط ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لا تحزن بغیر، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تحزن کا سبق حاصل کر. لا تحزن، غم نہ کرو، حزن نہ کرو. قرآن کی آیت ہے، غار سور کا واقعہ یاد کیجیے. جب لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے اس وقت کہا جب کفار آ گئے غار سور کے قریب، اور کہا کہ اب کون سا راستہ ہے؟ اٹھتے ہیں عنایت کے لیے دست مشیت، اٹھتے ہیں، بہت قابل غور شعر دیکھیے گا کہ اٹھتے ہیں عنایت کے لیے دست مشیت، ہو جاتے ہیں جب ختم زمانے کے سہارے. جب ہم ان اسباب پر جب ہماری نظریں ہوتی ہیں تو ہم مایوس ہوتے ہیں، اور جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تب پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب ہمارے علاوہ جب بندے کا کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے مخلص ہو گیا ہے، تب پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مدد کے لیے آتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ غار سور میں جہاں دو بندے تھے اور کفار گھیر چکے تھے، جس نے وہاں غم سے نجات دی تھی، اے مخاطب اس دنیا میں بھی تجھے غم سے وہی نجات دے گا. این سبق صدیق را صدیق کر، ارے یہی وہ سبق تھا اللہ تحزن کا جس نے حضرت صدیق کو صدیق بنا دیا. اقبال فرماتے ہیں اور سر خوش از پیمانہ تحقیق کر، اور تحقیق یہاں مراد حقیقت، پیمانہ حقیقت سے، شراب حقیقت سے حضرت صدیق اکبر کے دل کو سرشار کر دیا، سرمست کر دیا. از رضا مسلم مثال کوكب است. دیکھیے بہت بلیغ مصرع ہے کہ تم رضا تو اختیار کرو، یعنی اللہ کی رضا پر قربان تو ہو، سر تسلیم خم تو کرو. اصل میں تناؤ کب پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے اور ہماری چاہت کچھ اور ہوتی ہے. ہم کو خدا کہیں اور رکھنا چاہتا ہے اور ہم کہیں اور جانا چاہتے ہیں.
اس لیے ہم جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں گھر کر جائے کہ ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہے جو خدا ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے، تو پھر مسائل حل نہیں ہوں۔ حضرت ایوب کے جسم سے کوئی کیڑا گر جاتا تھا، اٹھا کے رکھ لیتے تھے کہ تیری خوراک یہاں ہے، تو زمین پہ کہاں جا رہا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جنت لیں گے یا 2 رکعت نماز، آج تو کرتے ہیں بندگی بھی جہنم کے ڈر سے، ہمارا تو معاملہ ہی الٹ گیا ہے، ہم جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں اور جنت کے لالچ میں نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے 2 رکعت نماز چاہیے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور 2 رکعت نماز میرے مولا کی رضا ہے۔ رضا اگر ہم اختیار کر لیں تو کہہ رہا ہے کہ از رضا مسلم مثال کوكب است، اگر مسلمان رضائے الہی پر سر تسلیم خم کر دے تو اس کی مثال روشن ستارے کی طرح ہے۔ در رہے رستی تبسم بر لبست، لاکھ غم کیوں نہ گھیر لیں، زندگانی کی راہ میں ہمیشہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ کیا نسخہ بیان فرمایا ہے کہ اگر رضا الہی پر ہم قربان ہوں، فریفتہ ہوں، ایمان لے آئیں، تو زندگی کی مشقت کی راہوں میں ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے، در حقیقت وہ تیرے چاہنے والے ہوں گے۔ آسان نہیں ہے، چھالوں کے بعد مسکراہٹ، اس کے چاہنے والے۔ گر خدا داری، اب فائنلی ایک دم واضح انداز پر آ گئے اقبال کہ گر خدا داری زغم آزاد شو، اگر تم خدا رکھتے ہو، یعنی اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو غم سے آزاد رہو، غم نہ کرو، لا تحزن، غم نہ کرو۔ اگر خدا کے ساتھ، خدا داری، ان اللہ معنا کا ترجمہ دے گا فارسی میں کہ اگر خدا پر ایمان ہے، خدا کو دوست رکھتے ہو، تو پھر کبھی مایوس مت ہو۔ از خیال بیش و کم آزاد شو، اسی لیے نہ غم ہوتا ہے کہ ہم کو کم ملا ہے، زیادہ نہیں ملا ہے۔ ارے کم اور بیش کے خیال سے، سود و زیاں کے خیال سے آزاد ہو جاؤ، بس یہ سوچو کہ ہم کو وہ کام کرنا ہے جس میں ہمارے مالک کی رضا پناہ ہے۔ اب آگے وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوت ایمان حیات افزایدت، ایمانی قوت تیری زندگی میں اضافہ کرتی ہے، یعنی زندگی کی قوتوں کو، مخفی قوتوں کو ابھارتی ہے۔ اس چیز کی کمی کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے ہیں۔ ورد لا خوف علیہم بایدت، لہذا جب تجھ کو کوئی مصیبت آ دبوچے تو تجھے لا خوف علیہم کا ورد کرنا چاہیے۔ لا خوف علیہم ولا ہم عنہا ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ان کو کوئی حزن ہے۔ یہ چیز کہا کرو، یہ چیز الا اولیاء اللہ کے بارے میں کہا گا، یعنی اللہ کے دوست ہو جاؤ۔ اسی لیے کہا گر خدا داری، اگر تم خدا کے دوست ہو تو جس کا خدا ہے وہ غمگین رہے۔ ارے تو جس کا خدا، اس کا ہو گردش میں ستارہ، کیا تیرے کرم کو یہ ستم بھی ہے گوارا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت احسان دانی سے فرمایا چون کلیمے سوئے فرعون رود۔ اب ایک مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی موسیٰ فرعون کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اب دیکھیں فرعون کتنے کمزور ہیں، موسیٰ تو بادشاہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب کوئی موسیٰ فرعون کی طرف قدم بڑھاتا ہے، قلب او از لا تخف محکم شود، تو اس کے قوت کے اندر جو قوت پیدا ہوتی ہے لا تخف سے، یعنی خوف مت کر۔ قوت کہاں سے پیدا ہو گئی اس کے اندر فرعون سے لڑنے کی؟ کیونکہ اس کے اندر سے خوف نکل گیا۔ خوف الہی ہے۔ ایک نقطہ دیکھیے یہ ہے کہ اگر خوف الہی ہے اور اس کے باوجود ہم دوسروں سے خوف کھاتے ہیں تو یہ شرک فی الخوف خداوندی ہے۔
ہم کیسے کسی اور سے ڈرتے ہیں؟ ہم نے خوف کو شامل دوسروں کی ذات سے کیوں کر لیا؟ اس کا مطلب کہ ہم دوسروں کی قوت سے بھی ڈرتے ہیں، اور جتنے فیصد ہم دوسروں کی قوت سے ڈرتے ہیں اتنی ہی فیصد ہمیں خدا کے خوف سے، ظاہر سی بات ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کہہ رہا ہے کہ فرعون کس طاقت کی بنیاد پر موسیٰ فرعون کی طرف جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لا تخف کا ورد کرتا ہے، کوئی خوف اس کے اندر نہیں ہوتا، اور جو خوف نکل جاتا ہے تو جیسا غالب نے کہا عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ شہید کے لیے تو تلوار کا نکلنا اس کے نظارے کی عید ہے کہ واہ ہم کو شہادت، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، جذبہ اختیار، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے۔ یعنی اس کو جو ہے تلوار کی جو باڑ ہے، جو دھار ہے، اس کو حسن تعلیل کے طور پر شاعر استعمال کرتا ہے کہ جب ہمارا جذبہ شوق صادق ہے تو خود تلوار تو کیا، تلوار کی دھار جو ہے باہر نکل آئی ہم کو قتل کرنے کے لیے۔ تو جب یہ شوق ہو گیا شہید ہونے کا تو خوف کہاں رہا؟ دو ہی چیز ہو سکتی، یا تو خوف ہو یا شوق۔ اسی لیے ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کیا مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے نمازی ہونا بہت بری بات ہے، لیکن یہ عیب مسلمان کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا شراب پینا ایمان کی شان کے خلاف ہے، لیکن یہ کمزوری بھی مومن کو کافر نہیں بناتی۔ پھر پوچھا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بزدلی اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ باختلاف روایت یہی حدیث بخل کے لیے بھی ہے۔ کیوں کہ اگر بزدل ہوگا تو اللہ کی راہ میں جان نہیں دے گا، اور اگر بخیل ہوگا تو اللہ کی راہ میں مال نہیں دے گا۔ اور قرآن میں صاف صاف خدا نے کہہ دیا کہ ہم نے جنت کو تمہاری جان اور مال کے بدلے میں، ہم نے تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ چیز ہے۔ چون کلیم سوئے فرعون رود، قلب او از لا تخف محکم شود، بیم غیر اللہ حمل را دشمنت۔ جب تم غیر اللہ سے ڈرنے لگو گے تو تمہاری قوت عمل کمزور پڑ جائے گی۔ بیم غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے جب ڈرو گے تو یہ کیا ہے؟ عمل را دشمن، تمہاری قوت عمل کی دشمن ہے کسی خوف سے ڈرنا۔ ڈر جائیں گے تو قوت عمل ہماری جو ہے مر جائے گی۔ کاروان زندگی را رہزن است، ارے غیروں کا خوف، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف وہ چیز ہے جو کاروان زندگی کو رہزن کی طرح لوٹ لیتا ہے، ڈاکو کی طرح لوٹ لیتا ہے، لٹیرے کی طرح لوٹ لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ایک ایسی چیز سے ڈریں کہ ہماری زندگی کے قافلوں کو لوٹ لے، وہ یعنی ہماری رہی صحیح سکت کو زائل کر دے۔ عزم بحکم ممکنات اندیش زو، اس کے اندیشے سے ہماری امکانی قوتیں ختم ہونے لگتی ہیں، امکانات کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ ہمت عالی تأمل کے شزو، ہماری بلند ہمتی بھی تأمل اور تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے۔ بلند سے بلند ہمت والا بھی اگر غیر کا خوف اس کے اندر ہو جائے تو حوصلے شل ہو جاتے ہیں۔ تخم او چون در گلت خود را نشاند، جب غیر اللہ کا خوف تیری مٹی کے اندر اپنا بیج بوتا ہے، یعنی تیرے دل میں جب غیر اللہ کا خوف سما جاتا ہے تو زندگی از خود نمائی باز مان۔ تو زندگی خود نمائی سے مراد اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہیں، بلکہ اپنی قوتوں کے اظہار کی صلاحیت جو ہوتی ہے زندگی کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا نے ٹیلنٹ سے کسی کو محروم نہیں رکھا ہے، فطری جوہر سے اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے سامنے تاریخ کی مثالیں ہیں کہ ابھی 40-50 سال پہلے وہ قومیں جن کو کچل دیا گیا تھا، جن کو مسجدوں میں مندروں میں نہیں آنے دیا جاتا تھا، عبادت گاہوں میں نہیں آنے دیا جاتا تھا، جن کو اپنے پائیں بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، آج حکومت کر رہے ہیں۔ جب ان کی خودی بیدار ہوئی، اقبال کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یا کہتے ہیں کہ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اپنی قوت کو پہچاننا، خدا نے جو قوت ہمارے اندر مخفی رکھی ہے اس کو پہچان کر اس کو استعمال کرنا،
جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو غلام بادشاہ بن جاتا ہے. اور آج ہمارے سامنے مثالیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو کتاب زندہ موجود ہے، ان کے پاس تو کتاب زندہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو نسخہ موجود ہے جس نے جو ہے اسرار شہنشاہی، جس نے غلاموں کو جو اسرار شہنشاہی سکھائی تھی. ظاہر سی بات ہے، تو ہی کہہ رہا ہے کہ زندگی کی جو ہماری قوتیں ہیں وہ شل ہو جاتی ہیں. ہم اپنی مخفی قوتوں کے ادراک اور عرفان سے غافل ہو جاتے ہیں جب غیر اللہ سے ہم ڈرنے لگتے ہیں. اور جب اللہ سے ہم ڈرتے ہیں تو ہماری اندر جو طاقتیں ہیں، باطل شکن طاقتیں، ان کا ہمیں ادراک ہوتا ہے، عرفان ہوتا ہے، اور ان کی قوتوں کو روبہ عمل لا کر کے ہم منزل سے آشنا ہوتے ہیں. فطرت او تنگ تاب و سازگار. اس کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ اس کی فطرت ہمیں تنگ تاب کرتی ہے، ہماری توانائی کو، ہماری قوت کو کمزور کر دیتی ہے، سازگار کر دے. اور ہم اسے سازگار سے مراد یہاں موافقت نہیں بلکہ سمجھوتا کر لینا ظالم کے ساتھ، اہل طاقت کے ساتھ، اہل اقتدار کے ساتھ. ہم بجائے ان کی بیخکنی کرنے کے، بجائے ظالموں کا قلع قما کرنے کے، ہم جھک کر کے ان کے سامنے صلح کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں. کیوں؟ کہ غیر اللہ کا خوف کیا کرتا ہے؟ بادل لرزاں ہمارے دل کو خائف کر دیتا ہے اور دست راشادار اور ہمارے ہاتھوں میں راشا پیدا کر دیتا ہے. ہم جب اللہ کے خوف کے علاوہ غیروں سے ڈرنے لگتے ہیں تو ہمارا دل کانپنے لگتا ہے، ہمارے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے باطل سے لڑنے کے بجائے اس کے آگے سر تسلیم خم کر کے کمپرومائز کر لیتے ہیں، صلح اور سمجھوتے پر ہم ادا ہو جاتے ہیں. آج دیکھ لیجیے یہی ہو رہا ہے. 500 ممالک ہیں ہمارے آج پوری دنیا میں، لیکن کسی ایک طاقت کے سامنے جھک گئے. اسباب کا رونا بزدلی کا رونا ہے. اقبال نے کبھی اس چیز کو اہمیت نہیں دی. دوست از پا طاقت رفتار را، ہمارے پاؤں سے چلنے اور آگے بڑھنے کی طاقت کو غیر اللہ کا خوف چرا لیتا ہے، چھین لیتا ہے. ہمارے پاؤں کے چلنے کی طاقت چھین لیتا ہے. اور میر ربایت از دماغ افکار را، یہاں تک کہ ہمارے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت زائل کر دیتا ہے. یعنی دماغ سے قوت افکار اور پاؤں سے طاقت رفتار ہماری زائل ہو جاتی ہے جب ہم خوف خدا کے بجائے غیروں کا خوف اپنے دل میں پال لیتے ہیں. دشمنت ترساں اگر بھی نت ترا. اور جب یہ کیفیت ہماری ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے دشمن پر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ تو بہت کمزور ہے، یہ تو کمزور ہے، یہ تو ڈرتا ہے، تو کیا کرتا ہے کہ از خیابانت چگل چینت ترا، تو زندگی کے گلشن سے، خرمن سے پھول کی طرح آسانی سے ہم کو توڑ لیتا ہے. ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ پھول کی مانند ہماری زندگی سے ہم کو توڑ لیتا ہے، یعنی ہمارا خاتمہ کر دیتا ہے. ضرب تیغ او قوی تر می فدد، اور دشمن کی جو ضرب ہے، اس کی تیغ ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں 1993 میں کہا تھا، جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی، جنرل اسلم بیگ نے، کہ کمزوری جراحت کو دعوت دیتی ہے. بہت بڑی بات کہی تھی. اس لیے ہم اس طاقت سے کمپرومائز کر رہے ہیں یا جذبات کی رو میں نہیں بہ رہے ہیں کہ کمزوری جو ہے جراحت کو طاقت دیتی ہے، جراحت کو دعوت دیتی ہے. کمزور پر بہت جلدی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. ابھی راستے میں چلتے دیکھیے، کوئی پہلوان آ گیا، السلام علیکم، کسی غریب سے ٹکرایا، کھینچ کے مار دیا. غریبوں پر، کمزوروں پر بہت غصہ آتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ قوی تر می فتد، یہ اور ظالم کی تلوار کو دھار بنا دیتی ہے، اور تیز کر دیتی ہے ہماری کمزوری، ہماری بزدلی. ہم نگاہش مثل خنجر میں گئے، یہاں تک کہ دشمن کی، ظالم کی نظر بھی ہمارے حق میں تلوار بن جاتی ہے. ہم اس کی نظر سے اس طرح ڈرنے لگتے ہیں جس طرح سے ہم تلوار سے ڈرتے ہیں.
اور یہ وہ قوم ڈرنے لگتی ہے جس قوم کے لیے اقبال نے دعا مانگی تھی کہ نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. وہ دوسروں کی نظر سے اس طرح ڈرتا ہے گویا تلوار سے ڈر رہا ہے. بھیم چوں بندست اندر پائے ماں. خوف غیروں کا ڈر ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتا ہے. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ زنجیر باہر سے نہیں ڈالتا، خود ہمارے پاؤں کے اندر زنجیر پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے پاؤں جو ہے کیا نام ہے کانپنے لگتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، آگے بڑھنے کی صلاحیت سخت ان کے اندر سے زائل ہو جاتی ہے. ورنہ صد سیلست در دریائے ماں. ارے ہم تو وہ قوم ہے کہ ہمارے دریا میں سینکڑوں طوفان ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ دریا ہیں، ہم وہ قوم ہیں جن کے دریا میں سینکڑوں طوفان ہیں، لیکن غیروں کا خوف ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے. برنا نہیں آیا اگر آہنگے تو، اگر تیری زندگی کے بربط سے باجے سے کوئی زندگی خیز نغمہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، یعنی تیری زندگی سے اگر نغمہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، یعنی زندگی کے آثار پیدا نہیں ہو رہے ہیں، زندگی کے گیت پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تو تجھے کیا کرنا چاہیے کہ نرم از بھی مست. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نرم از بھی مست تارے چنگ تو تیری زندگی کے چنگ کے جو تار ہیں وہ خوف کی وجہ سے ڈھیلے پڑ گئے ہیں. اور جب تار ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو نغمہ نہیں آتا. ہماری قوت ایمانی کمزور ہو چکی ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو کرنا اس لیے کریں گوشت تابشد کہ گردد نغمہ خیز. اپنی زندگی کے چنگ کے پیچوں کو کس دے، ٹائٹ کر، تاکہ اس کے اندر سے زندگی خیز نغمہ پیدا ہونے لگے. اور اس طرح کا نغمہ پیدا ہونے لگے کہ بر فلک از نالا آرد رستخیز، کہ تیرے نالے سے آسمان پر ہنگامہ برپا ہو جائے. میرے نالے سے آسمان پر ہنگامہ برپا ہو جائے. یہ نغمہ پیدا ہوگا کب؟ جب ایمانی پیچ ہم اپنی جو ہے تیز کر دیں گے. بھیم جاسوسیست از اقلیم. کہاں کہاں کے خیالات لے آتے ہیں اقبال کہ بھیم جاسوسیست از اقلیم مرگ. ارے یہ خوف، یہ نا امیدی، یہ مایوسی تو موت کی سلطنت کی جاسوس ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، جب دشمن تیغ سے نہیں جیتتا، سامان حرب و ضرب سے نہیں جیتتا، تو جاسوس کا سہارا لیتا ہے قوت کو کمزور کرنے کے لیے. اور کہا یہ تمہاری کمزوری گویا موت کی مملکت کی بھیجی ہوئی جاسوس ہے، جو تیری کمزوریوں سے موت کو واقف کرتی ہے تاکہ موت تجھ پر مسلط ہو جائے. کیا خیال ہے دیکھیے. اندرونش تیرا مثلے میم مرگ. ہم جب میم لکھتے ہیں تو گول بناتے ہیں، پہلے کالا سا جب ہم لکھتے ہیں تو میم گول ہونے کی وجہ سے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے دیگر حروف کے مقابلے میں. تو کہہ رہے ہیں کہ اندرونش تیرا مثلے میم مرگ. وہ مسلمان جس کے دل میں غیروں کا خوف سرایت کر جاتا ہے، اس کا باطن حرف میم، موت جب ہم لکھتے ہیں تو میم سے لکھتے ہیں، موت کے میم کے باطن کی طرح تاریک ہو جاتا ہے. اندرونش تیرا مثلے میم مرگ. موت کے میم کی طرح سے اس کا باطن، اس کا اندرون کمزور ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، نور ایمانی زائل ہو جاتا ہے. چشم او برہم زنے کار حیات. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ کیا کر دیتی ہے؟ ہمارے تمام زندگی کے کارناموں کو درہم برہم کر دیتی ہے، غیر منظم کر دیتی ہے، منتشر کر دیتی ہے، بے جان کر دیتی ہے. اور گوشے بزگیر اخبار حیات، اور اس کے کان ہمارے کانوں سے اور جو ہے ہماری زندگی سے کیا کرتے ہیں؟ زندگی سے اس کے کان خوشخبریاں چھین لیتے ہیں. ہم کوئی اچھی خبر سننے کو ترس جاتے ہیں، یعنی صرف مایوسی ہی مایوسی اور مسائل ہی مسائل ہماری زندگی میں در آتے ہیں. ہر شرع پنہا کے اندر قلب تست. ساری برائیاں، سارے شر جو آج تیرے دل کے اندر گھر کر گئے ہیں،
چھپے عاجزی کی ہمارے اندر ہر ہے. یہ اس لیے ہیں کہ اسلو بی مست اگر بینی درست. اگر تحقیق کرو، غور کر کے دیکھو تو ہمارے اندر جو برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر غیروں کا خوف اور مایوسی آ گئی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری عملی زندگی میں بھی کہ کمزور آدمی جب ہوتا ہے تو سازش کرتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، کیونکہ لڑنے کی قوت سے وہ عاری ہوتا ہے. تو شکوے، شکایتیں، سازشیں، اس طرح کی چیزیں وہ کرتا ہے. کتنی بری چیز ہمارے اندر آ گئی. حالانکہ ہر شرے پنہا کے از قلب تست، تیرے دل کے اندر جو شر موجود ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ اگر بینی درست، اگر تو غور کر کے دیکھے تو تیرے اندر خوف دوسروں کا آ گیا ہے، اور یہ خوف آج تجھے سازش کرنے پر مجبور کرتا ہے، حسد کرنے پر مجبور کرتا ہے، غیبت کرنے پر مجبور کرتا ہے. لابو مکاریو کینو دروغ، آج تمہارے اندر جو جھوٹ ہے، جو کیناپن ہے، جو مکاری ہے، یہاں تک کہ جو غیروں کی لابا خوشامد ہے. آج ہم غیروں خوشامد جو کریں اپنے مقصد براری کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے، یہ کیوں؟ یہ ساری برائیاں از خوف میں گیرت فروغ، غیر اللہ کے خوف آنے کی وجہ سے پروان چڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں ہمارے اندر. پردے زور، زیوا اور زور. اگر ہم زور کہیں تو طاقت، اگر زور کہیں تو مکاری. فرق دیجئے. اقبال لکھا تو خیر ایک ہی طرح جاتا ہے، لیکن پردے زور و ریا پیراہنش. اس طرح کے کمزور لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریا اور مکاری کا پیرہن اوڑھ لیتے ہیں. ہماری شناخت کیا تھی، ہماری پہچان کیا تھی؟ وہ جو لبادہ قوت، لبادہ جمع مردی، لبادہ بلند حوصلگی اڑتا تھا، وہ کس طرح کے لباس اوڑھنے لگتا ہے؟ ریاکاری کا، مکاری کا، کیونکہ کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے. فتنہ را آغوش مادر دامنش، یہاں تک کہ اس طرح کے کمزور آدمی کا دامن ہر طرح کے فتنے کی ماں بن جاتا ہے. یعنی تمام کے تمام فتنے اس کے دامن میں آ کے پناہ لیتے ہیں. جہاں قوتیں آنی چاہیے تھیں وہ فتنے اور مکاریاں اور اس طرح کی چیزیں اس کے دامن گیر ہو جاتی ہیں. آخری شعر میں کہتے ہیں زاں کیا ہمت نہ باشد استوار. یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے. استوار ہماری کمزوری جو آج نہیں ہے وہ کم ہمتی کی وجہ سے ہے، اور یہ کم ہمتی غیر اللہ کے خوف کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئی ہے. بی شود خوشنود با ناسازگار. اور جو ہمارے ناموافق لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، جو ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ظالم جابر، ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ بجائے ان سے لڑنے کے تو اگر کیا زمانہ نسازت تو با زمانہ ستیز، اقبال کے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بجائے ان سے لڑنے کے خوشنودی کرنے لگتے ہیں، ان کی اپیزمنٹ پر اتر آتے ہیں. تو اب یہ ہے، تو اقبال نے جو یہ نظم کہی ہے، یہ دراصل ہم اس کو دونوں سطحوں پر، انفرادی سطحوں پر بھی اور ملی سطحوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آج انفرادی طور پر بھی ہم اسی طرح کمزور ہیں. اقبال نے جو اسرائے خودی اور رموز بے خودی لکھی تھی، اس کا سبب ہی یہی تھا کہ ہم سمندر میں قطرے کی طرح ضم نہ ہوں، بلکہ سمندر میں موتی کی طرح رہیں. موتی کے وجود کے لیے سمندر ضروری ہے، لیکن موتی کی اپنی ایک شناخت ہے. تو پہلے اسرار خودی میں انہوں نے دنیا کی مثالیں دی ہیں، جیسے کہ گزشتہ میں نے کئی تقاریر میں کہا. تو اس سے کیا، پہلے فرد مضبوط ہو، اور مضبوط ہونے کے بعد جب فرد مضبوط ہوتے ہیں تب ایک مضبوط جمعیت اور ملت وجود میں آتی ہے. وہ ملت جس کے افراد ہی کمزور ہوں گے، وہ بھلا کس طرح سے تصور کر سکتی ہے کہ مضبوط ہوگی؟ تو پہلے آدمی فرد مضبوط ہو، اس کے بعد پھر ملت مضبوط ہوتی ہے. اسی طرح سے تو اسرار خودی میں انہوں نے فرد کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے، اور جب افراد مضبوط ہو جائیں تو پھر ان کو ایک ملت میں ضم ہونے کا مشورہ دیا ہے رموز بے خودی کے اندر. تو یہ جو نظم تھی،
اس کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا تھا کہ ہم جب غور کرتے ہیں، آج ہم اخبارات کو پڑھتے ہیں، دیکھیے ہندی اخبار الگ کہتے ہیں، انگریزی اخبار الگ کہتے ہیں، اردو اخبار الگ کہتے ہیں، ہم دیکھ مضامین لکھے جا رہے ہیں، دونوں سطحوں پر ہم مایوس ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق آج ہم دلت سے بھی نیچے ہیں اور کتابیں زندہ رکھتے ہیں، خدا رکھتے ہیں۔ کیا چیز تھی جو چلی گئی؟ یہ غور کرنے کا موقع ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، مجھے یقین ہے کہ جس معیار کا خطاب ہوا ہے اور جن جن مسائل کے بارے میں گہرائیوں میں گفتگو کی گئی ہے، اس سے آپ کافی مستفید ہوئے ہیں، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ استفسار کے لیے مواقع ہیں۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسکالر صاحب موجود ہیں، ٹائم ہے، کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ گہرائیوں میں آپ لے گئے ان کو، جن گہرائیوں میں اس سے وہ اتنے مستفید ہوئے کہ ایک سما بن گیا، اور کئی مرتبہ آپ کے خیالات کے اظہار میں واہ واہ کے اور تعریف کا اظہار کیا گیا۔ اس لحاظ سے ہمیں گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کم از کم مہینے میں نہیں تو 2 مہینے میں ایک دفعہ کم از کم ہمیں موقع دیں، کیونکہ ہمارے پاس اقبالیات کے اور اسکالرز آتے ہیں، اور ہم کو اندازہ ہے کہ آپ ٹوٹلی اس میں غرق ہو چکے ہیں، اور اب تو آپ فارسی کلام کے بارے میں بھی بہت کچھ آپ نے فرمایا، اور پھر جس ذہن سے آپ اور مرکوز کرتے ہیں اپنے خیالات کو اور اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس سے ہم سب متاثر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ 2002 کو مولانا حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب کے خطاب بعنوان ایمان کے معنی اور اس کے تقاضے سے ہوا۔ چنانچہ اب تک ان ہفتہ واری محافل کی 447ویں نشستیں تکمیل پا چکی ہیں۔ ڈاکٹر عقیل ہاشمی، مولانا حمایت المقید صدیقی، حافظ و مفتی قاسم صدیقی، تسخیر پروفیسر سید راشد نسیم ندوی، جناب محمد ضیاء الدین نیّر، پروفیسر سید جہانگیر، سید شاہد حکیم، مفتی خلیل احمد، حامد محمد خان، محمد انعام الحق، حافظ ومیز احمد ندوی، ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی، پروفیسر محسن عثمانی ندوی، ڈاکٹر محمد فہیم اختر ندوی نے بھی حالات حاضرہ کے تناظر میں مختلف اہم عنوانات سے ان محافل کو مخاطب کیا۔ اس طرح کی انفرادی 200ویں نشست بعنوان ظلم کا اسلامی تصور بروز پیر بتاریخ 4 جون 2012 بعد اثر مقرر ہے۔ اس موقع پر مولوی و حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب کی خدمت میں تہنیت پیش کی جائے گی، اور اسی کا اعلان میں نے پہلے کیا، اس میں ان کو تہنیت پیش ہوگی۔ ممکن ہو جو کچھ ادارے بھی تہنیت کے لیے آئیں گے، آپ حضرات میں بھی جو کچھ تہنیت پیش کرنا چاہیں۔ پرسوں جیسے ہمارے آپ نے ہمت افزائی کی ڈاکٹر شمشاد حسین اور انعام الحق صاحب کے پذیرائی کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے اور شکریہ کے طور پر ایک تہنیت مقرر کی گئی تھی یہاں پر پچھلے 4 خواب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفر الإيمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين